محترم ناظرین، آئیے بیت المقدس کی فتح کس طرح ہوئی سماعت فرمائیے۔ مکمل ویڈیو دیکھیے اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عمرو بن عاص نے بیت المقدس پہنچ کر اس کے چاروں طرف اپنی فوجیں پھیلا دی۔ اسی دوران قنسرین و حلب وغیرہ کی فتوحات سے فارغ ہو کر حضرت ابو عبیدہ اور حضرت خالد بن ولید بیت المقدس پہنچ گئے۔ اہل قدس نے جب دیکھا کہ سب سے بڑے بڑے اسلامی سردار بیت المقدس پہنچ گئے ہیں اور انہیں قیصر کی طرف سے مدد ملنے کا بھی امکان نہیں تو مایوس ہو گئے۔ ارطبون بھی جو اجنادین سے شکست کھا کر بیت المقدس میں پناہ گزین ہو گیا تھا، ایک رات خاموشی کے ساتھ مصر کی طرف فرار ہو گیا۔ اب اہل قدس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ ہتھیار ڈال دیں اور شہر مسلمانوں کے سپرد کر دیں، لیکن انہیں اس سلسلے میں ایک پریشانی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ مسلمانوں نے جن شہروں کو فتح کیا ہے وہاں کے باشندوں کے جان و مال سے کوئی تعرض نہیں کیا، نہ ان کی جائیدادوں اور عبادت گاہوں پر قبضہ کیا، بلکہ بیت المقدس مسلمانوں کے لیے بھی اسی طرح مقدم مقام تھا۔ جس طرح عیسائیوں کے نزدیک انبیاء سابقین کی بے شمار یادگاریں اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی شب معراج کی منزل اول مسجد اقصی ہی تھی، اس لیے عیسائیوں کو اندیشہ تھا کہ کہیں مسلمان اس مقدس مقام کی عیسائی زیارت گاہوں کو ان کے ہاتھ سے چھین نہ لے۔ لہٰذا اہل قدس نے اسلامی سرداروں کے سامنے یہ تجویز پیش کی، اگر خلیفۃ المسلمین خود تشریف لا کر عہد نامہ صلح لکھیں اور اس پر اپنے دستخط ثبت فرمائے تو ہم شہر کو مسلمانوں کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے۔ خلیفہ اسلام کا پہلا سفر شام۔ حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عیسائیوں کی خواہش سے مطلع کیا اور لکھا کہ آپ کی تشریف آوری سے یہ مرحلہ بغیر کشت خون کے انجام پائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ پر اپنا قائم مقام بنا کر بیت المقدس کے ارادے سے نکلے۔ مقام جابیہ پر پہنچے تو لشکر اسلام کے عمرا نے خلیفہ کا استقبال کیا۔ پہلے یزید، پھر حضرت ابو عبیدہ اور پھر خالد بن ولید حاضر خدمت ہوئے۔ ان سب عمرا نے دیباج کی قوائیں زیب دن کر رکھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے افسروں کی یہ شان دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ آپ نے چند کنکریاں زمین سے اٹھا کر ان کی طرف پھینکی اور فرمایا، تم لوگ 2 ہی سال میں اس قدر بدل گئے ہو، تم کیا لباس پہن کر میرے سامنے آ رہے ہو؟ آج سے 200 سال بعد بھی اگر تم ایسا کرتے تو میں تمہیں معذور کر دیتا۔ ان عمرا نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، یہ قبائیں ہم نے ہتھیاروں سے جسم کی حفاظت کے لیے استعمال کی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بات تو خیر، عہد نامہ صلح۔ یہی اہل قدس کے نمائندہ نے خلیفۃ المسلمین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صلح کی درخواست کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ درخواست منظور کی اور حسب ذیل عہد نامہ اپنے دستخطوں سے لکھ کر ان کو عطا فرمایا۔ اللہ کے بندہ عمر امیر المومنین کی طرف سے اہل ایلیا بیت المقدس کو یہ امان نامہ دیا جاتا ہے کہ اہل ایلیا کی جان، مال، گرج و صلیب و سب کو امان دی جاتی ہے۔ بیماروں اور تندرستوں اور سب مذہب کے لوگوں کو یہ امان شامل ہے۔ وعدہ کیا جاتا ہے کہ نہ ان کے عبادت خانوں پر قبضہ کیا جائے گا، نہ انہیں گرایا جائے گا، ان کے دینی معاملات میں کوئی مداخلت نہ کی جائے گی، یوں بھی کسی کو کوئی تکلیف نہ دی جائے گی۔ البتہ ان کے پاس یہودی نہ رہنے پائیں گے۔ اہل ایلیا کا فرض ہے کہ وہ جزیہ ادا کرتے رہے اور متحارب اور رومیوں کو اپنے شہر سے خارج کر دیں۔ جو رومی شہر سے نکلے گا اس کی جان و مال کوئی تعرض نہ کیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ اپنے وطن سلامتی کے ساتھ پہنچ جائیں گا۔ اگر اہل ایلیا میں سے کوئی رومیوں کے ساتھ جانا چاہے تو وہ بھی جا سکتا ہے، لیکن اگر رومی بھی امن پسندانہ طور پر رہنا چاہے تو انہیں بھی انہی شرائط کے ساتھ رہنے کی اجازت ہے۔ امان نامہ کی اللہ اور اس کے رسول اور آپ کے خلفاء جملہ مومنین ذمہ داری لیتے ہیں۔ المقدس میں داخلہ۔ اس عہد نامہ کی تکمیل کے بعد اہل قدس نے شہر کے دروازے کھول دیے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کا قصد کیا۔ بیت المقدس کے سفر کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک ترکی گھوڑا پیش کیا گیا۔ آپ سوار ہوئے تو گھوڑا بدکنے لگا۔ حضرت عمر اتر پڑے اور فرمانے لگے، کمبخت، تو نے یہ غرور کی چال کہاں سے سیکھی؟ اور اپنے گھوڑے کو منگا کر اسی پر روانہ ہوئے۔
اس واقعہ کے بعد کبھی آپ ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت بیت المقدس میں داخل ہوئے، سب سے پہلے مسجد اقصیٰ میں حاضری دی اور محراب داؤد میں 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کی، پھر صبح کو اسی مقام پر جماعت کے ساتھ نماز فجر ادا کی۔ آپ نے عیسائیوں کے مشہور گرجا جاکنیسیا کماوا کی سیر کیا، دوران سیر میں نماز کا وقت آ گیا تو بطری جو آپ کے ساتھ تھا عرض کیا کہ بہن یہی نماز پڑھ لیجئے، مگر آپ نے اس پیشکش کو قبول نہ کیا اور باہر نکل کر سیڑھیوں پر تنہا نماز ادا کی۔ آپ نے بطریق سے کہا کہ اگر میں یہاں نماز پڑھ لیتا ہوں تو میرے بعد مسلمان اس کنیسہ کو تم سے چھین لیں گے، یہاں ہمارے خلیفہ نے نماز پڑھی۔ پھر آپ نے بطریق کو اس مضمون کی تحریک بھی لکھ دی، گرجا کی سیڑھیوں پر بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کی، اذان دی۔